کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جائے گی، ہم نے سب سے بڑے جلسے کیے تھے، اپوزیشن کے جلسوں سے مجھ پر کوئی پریشر نہیں پڑے گا، اپوزیشن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، جلسوں میں کورونا پھیلنے کا بھی خدشہ زیادہ ہوتا ہے، قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ احتیاط کریں اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سارے پاکستان میں ایوریج پہ 40% بستروں پہ اگر کورونا کے مریض آ چکے ہیں تو یہ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اگر اسی ریٹ پہ بڑھتا گیا ہمارے تو ہسپتال بھر جائیں گے۔ اگر ان کے جدھر وسائل بہت زیادہ ہمارے سے، اگر وہاں ہیلتھ ورکرز کو بھی خطرہ اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں تو یہاں تو بہت مشکل حالات ہو جائیں گے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے ٹائم، ہم ساری قوم مل کے احتیاط کریں، SOPs پہ چلے۔ SOPs کا مطلب یہ کہ سب سے بڑا SOP یہ ہے کہ یہ منہ کے اوپر جو آپ کور کرتے ہیں تو بہت کم چانس ہو جاتی ہے جراثیم پھیلنے کی۔ ہمیں جب پتہ ہے کہ لوگ جب جمع ہوں گے تو کورونا پھیلے گا، تو میں آج سب سے اپیل کرتا ہوں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، میں ان کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جلسے جلوس سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، لیکن لوگوں کی جانیں خطرے میں جانے لگی۔ جلسے جلوس تو ہمارے سے بڑے، کس نے بڑے جلوس کیے ہیں؟ تو جلوس سے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ چلی جائے گی۔ میں زیادہ تر دیکھتا ہوں لوگوں نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوتے، تو اس سے تو پھیلنے کا آپ چانسز بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو جب پہلے ہی پھیل رہی ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ کورونا پھیلتی جا رہی ہے، بسترے بھر رہے ہیں، میڈیکل ورکرز جو ہمارے ہاسپٹل ہیں، جو ہماری نرسز ہیں، ہمیں جب پتہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر پڑتا جا رہا ہے، تو یہ جلسے جلوس 2-3 مہینے کے بعد کر لیں تاکہ لوگوں کی حکومت نے لاہور میں PDM کا جلسہ روکنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پلان A کے تحت پنجاب کے دیگر اضلاع سے آنے والے کارکنوں کو وہیں روکا جائے گا اور پلان B کے اس تحت لاہور کے داخلی و خارجی راستوں پر کنٹینر لگائے جائیں گے۔ پلان C کے تحت جلسے میں رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کورونا ضوابط کی خلاف ورزی کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے فہرستیں تیار کر کے حکام کو بھجوا دی ہیں اور 13 دسمبر کے جلسے کے لیے دیگر اضلاع سے پولیس نفری بھی بلائی جائے گی۔ سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں سے جلسے کے شرکا کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ بات کرتے ہیں لاہور سے TV ٹوڈے نمائندہ شعیب ہاشمی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ شعیب ہاشمی بتائیے گا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، حکومت اور PDM کی جانب سے تیاریاں جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں اور تمام تر تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ PDM جو ہے وہ جلسے میں لوگوں کو لانے کے لیے ریلیاں جو ہے وہ نکال رہی ہے، اجلاس کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے بھی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ حکمت عملی کے تحت جو ہے پنجاب حکومت نے 3 پلان تیار کیے ہیں، جس میں سے پلان A کے مطابق پنجاب کے دیگر اضلاع سے جو کارکن جو قافلے آئیں گے انہیں راستے میں ہی روکا جائے گا، جبکہ پلان B کے تحت لاہور کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں انہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دیا جائے گا۔ جبکہ پلان C کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے تحت تمام جلسے کے جو رہنما اور کارکن ہیں ان کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں اور ان رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کورونا ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمات درج کیے جائیں گے، جس کے بعد ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ نے تمام تر فہرستیں جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں اور وہ متعلقہ حکام کو بھجوا دی گئی ہیں۔ تاہم 13 دسمبر کے جلسے کے لیے دیگر اضلاع سے جو پولیس کی نفری ہے اسے بھی لاہور طلب کیا گیا ہے۔ تاہم سیف سٹی اتھارٹی کے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس سے جلوس کے شرکا کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور ٹھیک ہے، سیف سٹی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان سے شرکا کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کارکنان کی گرفتاری بھی ہوگی اور کنٹینرز کے ساتھ ان کے راستے روکے جائیں گے اور شرکا کے خلاف کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر بھی گرفتاریاں لائی جائیں گی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی انتہائی اہم ملاقات کل ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں لاہور جلسے نے حکمرانوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، کٹھ پتلی کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔
مینار پاکستان کا جلسہ ہر صورت کامیاب بنائیں گے۔ بلاول ہاؤس میں مشاورتی اجلاس سے خطاب آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری مریم نواز کی انتہائی اہم ملاقات کل ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں لاہور جلسے نے حکمرانوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، کٹ پتلی کے جانے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ مینار پاکستان کا جلسہ ہر صورت کامیاب بنائیں گے۔ بلاول ہاؤس میں مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ مینار پاکستان پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے کے لیے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ جاتی عمرہ سے شروع ہونے والی ریلی داتا دربار پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے مختلف مقامات پر خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا اس نااہل حکومت کو آخری دھکا دینے کے لیے تیار ہیں تو 13 دسمبر کو مینار پاکستان میں آپ کا انتظار کروں گی۔ خدمت نون لیگ نے کی ہے اور وہی کرے گی۔ مستقبل صرف نون لیگ کا ہی ہے۔ نواز شریف کا مقابلہ عمران خان نہیں بلکہ لانے والوں سے ہے۔ مریم نواز کا، نواز شریف کا، پی ڈی ایم کا ساتھ دو اور اس جابر نالائق اور نااہل حکومت سے ہمیشہ کے لیے نجات دو۔ یہ حکومت انشاءاللہ اب چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لائے۔ ایک انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ 2.5 سال سے یہ کہتا رہا میں نارو نہیں دوں گا، میں نارو نہیں دوں گا۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کل کے ٹی وی اسکرینز آپ دیکھ لیں، آج کے اخباروں کی سپر لیڈز آپ دیکھ لیں، وہ بندہ اپوزیشن سے، مسلم لیگ نون سے اور پی ڈی ایم سے ہاتھ جوڑ کے این آر او مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذلت کسی کو نہ دے۔ میری جماعت نے، مسلم لیگ نون نے ابھی تک فارملی استعفوں کے لیے نہیں کہا اور وہ ہم 13 دسمبر کے بعد انشاءاللہ کریں گے، لیکن آپ یقین کریں میرے پاس استعفوں کے انبار لگے۔ سب ایم این ایز، سب ایم پی ایز اپنے استعفے اپنے ہاتھ میں لے کر آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے وطن کے اوپر، اپنے قائد نواز شریف کے اوپر ہمارے استعفے پر انشاءاللہ اس ملک کی خدمت مسلم لیگ نون نے کی ہے، مسلم لیگ نون ہی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر مسلم لیگ۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں لیگی کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کارکنوں نے رد عمل دیا تو ذمہ دار پنجاب حکومت اور عمران خان ہوں گے۔ مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا حکومت روز بیان دیتی ہے جلسہ نہیں روکیں گے، عوامی رد عمل نہیں رک سکتا، گرفتاری کی دھمکیوں کے باوجود کوئی جلسہ نہیں رکا۔ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈال دینا چاہیے، ڈی جے بٹ سے مقابلے کے بعد یہ بھاگ سکتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا حکومت ہوش کے ناخن لے، آپ ایف آئی آر کاٹیں، ہم فریم کرا کے گھر میں لگائیں گے، گلے کا ہار بنائیں گے۔ یہ نفسیاتی اور جمہوری جنگ ہار چکے ہیں، استعفوں سے پہلے گھر جانے والے ہیں، عوام آٹا چینی اور ووٹ چوروں سے چھٹکارا حاصل کرے گی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں اپوزیشن اجازت ملنے پر پریشان ہے کہ جلسے میں عوام کہاں سے لائیں گے۔ عمران خان کرپٹ اپوزیشن کے اعصاب پر سوار ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا جلسہ کریں، واویلا اور بہانے نہیں۔ اوچے ہتھ کنڈوں سے حکومت کا گھبرا جانے کا خواب درباریوں کا دل دہلانے کے لیے خیال اچھا ہے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ 11 جماعتیں مل کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی اور کہتے ہیں جلسے کامیاب ہیں۔ ان کی ایسی بھونڈی کوششوں سے ثابت ہوا کہ کرپٹ ٹولے کی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے۔ کرائے کے لوگوں کی ریلیوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عمران خان کرپٹ اپوزیشن کے اعصاب پر سوار ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن کے استعفوں سے عمران خان یا اسمبلی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فضل الرحمان نے اسلام کی بجائے اسلام آباد پر نظر رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کے وزیر اعظم بھی مر جائیں تو فضل الرحمان کا قرہ نہیں نکلے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا سینٹ الیکشن کے بعد عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا۔ اگر پاکستان کے سارے سیاسی چودھری بھی مر جائیں فضل الرحمان کا قرہ پھر بھی نہیں نکلے گا، اور جو ان کی 14-15 سیٹیں ہیں اگر وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دین کی خدمت وہ کر سکتے ہیں، لیکن سیاست کی بھوک ان کو کسی طرف کا نہیں چھوڑے گی۔ جو فرماتے تھے 8 تاریخ کو آر اور پار ہوگا، نہ آر ہوا ہے نہ پار ہوا ہے، بیچ منجھدار ہو گیا ہے، اور اب یہ جنوری میں چلے گئے ہیں۔ بالآخر حالات ایسے ہوں گے 13, 14, 15, 16 آپ دیکھیں گے عمران خان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔
استعفے دینے سے عمران خان جو ہے یا اسمبلی جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنوری کے آخری ہفتے میں اسلام آباد آنا ہے اور مارچ کے سینٹ کے الیکشن کے بعد عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا, ان کے لیے اور برے مشکلات کے وقت ہوں گے. عمران خان نے کل دعوت دی ہے, آئیں اور اسمبلی میں ڈائیلاگ کریں. میرا خیال ہے یہ ایک سیاسی سوچ کی بات ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, تو پھر بتائیں وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ اس ایجنڈے کے خلاف ہے جو بیانیہ نواز شریف کا, جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لا سکتے آپ. اور پیپلز پارٹی اپنے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہی ہے. بے وقوف لوگ چوک اور چوراہوں میں اپنے آپ کو خام خواہ محنت کر رہے ہیں, کیونکہ کٹ تو میڈیا نے لگانا ہے. یہ ساری اپوزیشن کے لیے میں پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں. حالات چاہے جیسے بھی ہوں, یہ بینیفیشری نہیں ہوں گے. یہ بند گلی میں جا رہے ہیں, اور بند گلی کے آگے گڑھا ہے. اس گڑھے میں بہت عرصے تک جمہوریت جو ہے. تو دوسری جانب فواد چودھری کہتے ہیں پی ڈی ایم کی گاڑی کا سٹیئرنگ کسی کے پاس, انجن کسی اور کے کنٹرول میں ہے, بریک کسی اور کے پاؤں کے نیچے ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا, لندن سے گیئر لگانے والوں کی ہینڈ بریک کراچی والے کھینچ دیتے ہیں. پی ڈی ایم کی گاڑی کا سٹیئرنگ کسی کے پاس, انجن کسی اور کے کنٹرول میں ہے, بریک کسی اور کے پاؤں کے نیچے ہے. اس گاڑی کے حادثے سے دو چار ہونا یقینی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کورونا نے دنیا بدل دی, لیکن ہٹ دھرم اپوزیشن پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا. پی ڈی ایم کی جانب سے کورونا پر سیاست چمکانا افسوسناک اور قابل مذمت ہے. یہ بے حسی اور سنگ دلی ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی قوم اپوزیشن عناصر کو اس غیر ذمہ دارانہ منفی رویے پر کبھی معاف نہیں کرے گی. کورونا کی دوسری لہر میں بھی اپوزیشن جماعتوں کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے. عثمان بزدار نے کہا کہ گھر میں رہیں, محفوظ رہیں پر عمل کر کے شہری خود اور دوسروں کو کورونا سے بچائیں. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سماجی فاصلے برقرار رکھنے پر عمل کرنا ہے بے حد ضروری ہے. میل جول جتنا کم ہوگا اتنا ہی بیماری کا پھیلاؤ کم ہوگا. عوام کے تعاون سے ہی کورونا پر قابو پایا جا سکے گا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پی ڈی ایم کے استعفے واٹس ایپ پر آ رہے ہیں لیکن اسپیکر کے سامنے نہیں آ رہے. مسلم لیگ نون تو استعفے دینے کو تیار ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں استعفے دینے کو تیار نہیں. پچھلے 2 دن سے پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھ کے استعفوں کے بارے میں سوچ و بچار کر رہی ہے, اور استعفوں کے حوالے سے سب سے زیادہ جلدی نواز شریف صاحب کو, بیگم صفدر رحمان صاحبہ کو اور مولوی فضل الرحمان صاحب کو ہے. اور پیپلز پارٹی اور شین لیگ اور باقی جماعتیں وہ ہچکچا رہی ہیں استعفیٰ دینے سے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور بیگم صفدر رحمان صاحب کے اور مولوی فضل الرحمان صاحب کے پلے تو کچھ نہیں ہے. استعفے دینے سے ان کا کچھ جاتا نہیں ہے, اور باقی جماعتوں کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے استعفیٰ دینے سے. اور بلاول زرداری صاحب نے پچھلے 2 دنوں سے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس پلان بی کیا ہے, پلان سی کیا ہے, آپ لانگ مارچ نکالیں گے, آپ استعفے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا. وہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, ان کو بس جلدی ہے کہ سنیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق. یہ نون لیگ, نیم لیگ اور مولانا فضل الرحمان لیگ یہ صرف اور صرف ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اپنی کرپشن اور بددیانتی کو بچانے کے لیے. باقی ان کے استعفوں کا ڈرامہ یہ ہے کہ نون لیگ کے ریلو کٹے اور ٹیچر قسم کے جو ان کے کھلاڑی ہیں ان کے استعفے انسٹاگرام میں آ رہے ہیں, ٹک ٹاک میں آ رہے ہیں, فیس بک پہ آ رہے ہیں, واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں, لیکن اسپیکر اسمبلی کے ٹیبل پہ نہیں آ رہے. ان میں قطعاً کوئی اتحاد نہیں ہے. پیپلز پارٹی 1% بھی تیار نہیں ہے استعفے دینے کو. تو یہ عوام کو بیوقوف مت بنائیں. خبروں کا سلسلہ محفوظ رکھیں گے. استعفوں کی دھمکیاں ثبوت ہیں کہ اپوزیشن آئینی طریقے سے حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی کا کہنا تھا راج کماری سیاست کا نشہ پورا کرنے کے لیے عوام کو کورونا کی بھینٹ چڑھا رہی ہے. پاکستان کے اندر شاہی خاندان کی راج کماری ان انسانوں کو کورونا کی بھینٹ چڑھانے نکلی ہیں
اور اپنی سیاست کے نشے کو پورا کرنے کے لیے ان معصوم لوگوں کو کرونا کی وبا کے ہاتھوں ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہی ہیں. ریلی نکالی ہے تو ان کا جو اس وقت ذہنی مریض ہونے کا اور ان کی راجکماری کے ساتھ کنیزوں کا جو مرض ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا جو کاسی کر رہا ہے کہ انہیں در بدر پھر کے بھی سکون نہیں آ رہا اور وہ ہر حال میں پاکستان کے اندر کرونا پھیلا کے اس عوام سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہیں. عمران خان صاحب کی ذات کو مسلسل انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. جس کرپٹ نظام کو انہوں نے بڑی محنت سے کھڑا کیا اور نسل در نسل اس کی آبیاری کی. وزیر اعظم عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس کرپٹ نظام کو ملیا میٹ کرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ روز ان کے پٹارے سے ایک نیا جھوٹ برآمد ہوتا ہے. اس جھوٹ کو وہ جس انداز سے مارکیٹ کرتی ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ڈنڈوں کے بھرے ٹرک جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں پہنچائے گئے ہیں. پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کہتے ہیں 2 خراب ذہن اپنے والد کی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم اور بلاول کو کہیں اور نوکری کرنی چاہیے. علی زیدی کہتے ہیں 2018 کے انتخابات 2013 سے بہت بہتر تھے. 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے 133 درخواستیں دائر ہوئیں. 2018 کے انتخابات میں 102 درخواستیں دائر کی گئیں. عمران خان دور میں برآمدات اور صنعتوں میں بہتری آئی. عمران خان حکومت قوم کو تیز رفتار ترقی دے رہی ہے. وفاقی وزارت صحت نے کرونا ویکسین مارچ 2021 میں متعارف کرانے کا اعلان کر دیا ہے. ویکسین کن لوگوں کو لگائی جائے گی, اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے اور یہ ویکسین کن مراحل سے گزر کر عوام تک پہنچائی جائے گی. اس حوالے سے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ اور ویکسین کے ممکنہ حصول کے لیے پاکستانی حکومت نے اس طریقہ کار کو طے کر لیا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن پلان کے تحت مارچ 2021 میں ویکسین پاکستان میں دستیاب ہوگی. صرف 1 یا 2 ممالک نہیں بلکہ مختلف ممالک سے ویکسین کے لیے رابطے میں ہیں. ویکسین خریدنے کے لیے پیسے مختص کر لیے گئے. کرونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی. لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کرونا کو بے قابو کر دیا ہے. 24 گھنٹوں میں مزید 56 مریضوں کے انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی. اموات کی تعداد 8603 ہو گئی. مزید 3138 افراد میں کرونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,29,260 ہو گئی. 3,74,301 مریض صحت یاب ہو چکے. 46,356 مریض زیر علاج ہیں. پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 56 مریضوں کا انتقال ہو گیا. پنجاب میں 3,265, سندھ میں 3,100, خیبر پختونخوا میں 1,000, گلگت بلتستان میں 98, آزاد کشمیر میں 183 اور اسلام آباد میں 348 مریض انتقال کر چکے ہیں. پنجاب میں 1,25,250, سندھ میں 1,90,000, بلوچستان میں 17,604, گلگت بلتستان میں 4,000, اسلام آباد میں 33,695, آزاد کشمیر میں 7,517 مریض ہو چکے. مزید قاتل وارث کی ہی بات کریں. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 15,58,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 6,94,00,000 ہو گئی ہے. 4,81,00,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. موذی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کرونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 2,97,000, برازیل میں 1,79,000, بھارت میں 1,42,000, میکسیکو میں 1,12,000, روس میں 45,000, افغانستان میں 1,000, سعودی عرب میں 6,000 اموات ہو چکی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مشیر اور سابق صوبائی وزیر اعجاز شاہ شیرازی کرونا کے باعث انتقال کر گئے. افسوسناک خبر ہے, اعجاز شاہ شیرازی کرونا کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے جہاں وہ انتقال کر گئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اعجاز شاہ شیرازی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اعجاز شاہ شیرازی ہر دل عزیز شخصیت اور معتدل مزاج کے مالک تھے. مراد علی شاہ نے کہا اعجاز شاہ ایک بہترین انسان تھے. پیپلز پارٹی کے رہنما
فریال تالپور صوبائی وزراء اسماعیل راہو، اویس شاہ اور منظور وسان نے اعجاز شاہ شیرازی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، ڈی جے بٹ کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ کہا، اب بھی عمران خان کا ٹائیگر ہوں، جس اسلحے پر برآمدی کی بات کی جا رہی ہے اس کا لائسنس موجود ہے۔ ماڈل ٹاؤن پولیس نے ڈی جے بٹ کو مقامی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ڈی جے بٹ کو 50,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر ڈی جے بٹ کا کہنا تھا، یہ ظلم اور زیادتی ہے، تشدد کیا گیا۔ اب بھی عمران خان کا ٹائیگر ہوں اور جس اسلحے کی برآمدگی کی بات کی جا رہی ہے اس کا لائسنس موجود ہے۔ لوگوں نے میرے ساتھ جو کل کیا، میرے آفس میں سویا ہوا مجھے اٹھا کے گھسیٹتے، میرا گلا کھود دیا، میرے گلے سے آواز نہیں نکلی، پوری باڈی میری زخمی ہے، میری کمر اٹھا کر دیکھیں کھینچتے گھسیٹتے لے کر مجھے تھانے میں اس طرح بند کیا جیسے میں جانور یا بہت بڑا دہشت گرد ہوں۔ مزدور آدمی ہوں سر، میرے پیچھے میرا ساؤنڈ ایسوسی ایشن سارا سپیکر والا التجا کر رہا ہے کہ خدارا ہمارے یہاں پہ رحم کیا جائے، ہمارے حال پر رحم کرے، ہمیں روزی روٹی کمانے دی جائے۔ اگر سپیکر لگانے پہ پابندی ہے تو ہر جگہ سپیکر پہ پابندی کرتے ہیں، ہمارا سپیکر ہمارے اپنے پاس رکھ لیں، ہمیں کچھ۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، پتوں کی پولیس کی بڑی کارروائی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 52 ڈکیتیوں میں مطلوب 4 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ موٹر سائیکلیں، ٹریکٹر، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزموں نے دوران واردات درجنوں افراد کو زخمی بھی کیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں پتوں کی پولیس کی بڑی کارروائی کے بارے میں۔ 52 ڈکیتیوں میں مطلوب 4 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ موٹر سائیکلیں، ٹریکٹر، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزموں نے دوران واردات درجنوں افراد کو زخمی بھی کیا تھا۔ موٹر سائیکلیں، ٹریکٹر، اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزموں نے دوران واردات درجنوں افراد کو زخمی بھی کیا تھا۔ پولیس کی بڑی کارروائی کی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ 52 ڈکیتیوں میں مطلوب 4 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ موٹر سائیکلیں، ٹریکٹر، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزموں نے دوران واردات درجنوں افراد کو بھی زخمی کیا تھا۔ پتوں کی سے اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پتوں کی پولیس کی بڑی کارروائی کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ 52 ڈکیتیوں میں مطلوب 4 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ موٹر سائیکلیں، ٹریکٹر، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزموں نے دوران واردات درجنوں افراد کو زخمی بھی کیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں پتوں کی پولیس کی بڑی کارروائی۔ 52 ڈکیتیوں میں مطلوب 4 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ موٹر سائیکلیں، ٹریکٹر، اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ادھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں وزیر اعظم ٹھیک کہتے ہیں، 2 پاکستان ہیں، ایک پاکستان امیر اور طاقتور کے لیے، دوسرا غریب کے لیے۔ اسلام آباد میں اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اراضی متاثرین کو معاوضوں کی عدم ادائیگی کے کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے سی ڈی اے متاثرین کو معاوضوں کی عدم ادائیگی پر برہمی کا اظہار کیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، اسلام آباد میں باپ دادا کی زمین چھن جانے والی معاوضوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اشرافیہ کا قبضہ ہے، غریب کو اراضی کا معاوضہ بھی نہیں ملتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی ترقیاتی ادارے سی ڈی اے کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جنونی بھارت باز نہ آیا، ایل او سی پر پھر شرنگیزی کر دی۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھوئی رتا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ لانس نائک طارق اور سپاہی ظروف جام شہادت نوش کر گئے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی، جس سے بھارتی فورسز کا بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ سپاہی سوار محمد حسین شہید، نشان حیدر کا 49واں یوم شہادت۔ پاک فوج کا شہید کو ان کی لازوال قربانی پر زبردست خراج عقیدت۔ سوار محمد حسین شہید، نشان حیدر کی یادگار پر خصوصی تقریب کا انعقاد۔ آرمی چیف کی جانب سے یادگار پر پھول چڑھائے گئے۔ شہید کے عزیز و قارب اور اہل خانہ نے تقریب میں شرکت کی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی۔ لاہور بڑی تباہی سے بچ گیا۔ بھارت کی فنڈنگ سے لاہور پہنچنے والے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں اور سی ٹی ڈی نے لاہور کے علاقے شادرہ میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گرد سوئی گیس روڈ پر ایک گودام میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے خود ساختہ بم، ہینڈ گرنیڈ، اسلحہ،
گولیاں، موبائل فون، نقدی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے حساس مقامات کے نقشے بھی ملے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے ابتدائی تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ انہیں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی مالی معاونت سے لاہور پہنچایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف بھارتی منفی پروپیگنڈا اور سائبر وار کا ایک بار پھر پول کھل گیا۔ انفلیوب کی حالیہ رپورٹ نے بتایا کہ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر حالیہ رپورٹ پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ بھارت خطے میں عدم استحکام کے بجائے اپنے مسائل پر توجہ دے۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک سب کے سامنے ہے۔ مشترکہ مقاصد کے لیے سارک پلیٹ فارم کا فعال ہونا ضروری ہے۔ خلیجی ممالک کے درمیان تنازعات کے حل کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کشمیر 70 سال سے لاک ڈاؤن کی زندگی گزار رہا ہے۔ گزشتہ برس قابض فورسز نے کشمیریوں کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ ہمیں تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے کہ کس طرح آپ لوگ کس کرب میں 70 سال سے کرفیوز کے اندر، لاک ڈاؤنز کے اندر، سیج کے اندر آپ گزارے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے سال سے 5 اگست کو جب اپنی مٹی کے اوپر، اپنی زمین کے اوپر، آپ امیجن کریں آپ سب پاکستانی ہیں، اسی مٹی کے اوپر آپ کو آپ کا پاسپورٹ چھین لیا جائے اور آپ کو ریفیوجی بنا دیا جائے اور دشمن کی آرمی آپ کا گھیرا کر لے مکمل طور پر، اور نہ صرف دشمن کی آرمی بلکہ دشمن ملک کے سارے لوگوں کی آبادی کو یہاں پہ ایک منی انڈیا میں ٹرانسفارم کر دیا جائے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے خدا کے عذاب سے سب کو ڈرنا چاہیے، اور جو معصوم بے آواز لوگ ہیں اس وقت، دنیا نے ان کی آواز نہیں سنی۔ آپ دیکھ لیں 2020 میں کیا عذاب آئے، اگلے سال سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی پتہ نہیں نئی سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہونا ہے دنیا کے ساتھ۔ جنگیں تو ویسے ہی چل رہی ہیں، بٹ یہ جو کہ ایک ان نون اینمی جو سب کو کووڈ کے تھرو اٹیک کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کتنا ناراض ہے انسانوں سے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ میں ہم ہیں، سو کال 21 سینچری میں ہیں، اور آپ کے سامنے ایک پوری قوم کی نسل کشی اس مودی نے 5 اگست کو لکھ دی۔ اس دن سے لے کر اب تک کیا وہاں پہ ہو رہا ہے؟ انڈر گراؤنڈ، زمین کے تلے نیچے مقبوضہ جموں کشمیر میں ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی مووی کا کوئی ہارر سین نہیں ہے، یہ واقعی میں وہاں ہوتا ہے۔ ذبح کیا جاتا ہے لوگوں کو، ہماری جو جوانوں کی سکنز کو پیل کیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے ڈیڈ باڈیز کو۔ پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے 25,000 کے نئے پرائز بانڈز کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ 25,000 روپے کے غیر رجسٹرڈ انعامی بانڈز ختم کر کے ان کی جگہ 25,000 روپے مالیت کے پریمیم رجسٹرڈ انعامی بانڈز متعارف کروا دیے گئے۔ فائنانس ڈویژن نے 25,000 پرائز بانڈز کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 31 مئی 2021 سے 25,000 کے پرائز بانڈ ناقابل استعمال ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی سفیر نواف المالکی نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ سعودی سفیر نواف المالکی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
मटका चावल हैं कैसे और कैसे तैयार होते हैं, बता रहे हैं शोएब हाशमी। नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे मटका दाल चावल। मटका जो है आम तौर पर अगर हम बात करें तो माजी में चले जाएं तो चंद साल कबल जो है वो मटके की बहुत अफादियत थी। मटके में पानी भरा जाता था, लोग इसे घरों में रखते थे। उसके बाद जैसे जैसे ज़माना जदीद होता गया, इसमें जद्दत आती गई, तो ये मटका जो है इस पर पेंटिंग करके लोग अपने घरों में सजाते थे। इसे मेहंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि मटके में दाल चावल तैयार किए जा रहे हैं। ये दाल चावल कैसे तैयार किए जाते हैं इसका प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साहब ने मटका दाल चावल के नाम से अपनी एक मोबाइल शॉप जो है वो तैयार कर ली है। ये इसे आप मोबाइल रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं। इसकी अफादियत और इसकी जो खासियत ये है, इनका ये कहना है कि इनके दाल चावल जो हैं वो पूरे लाहौर में अपनी मिसाल आप रखते हैं। यहाँ ये साहब मौजूद हैं हमसे, इनके बारे में भी आपको बताएंगे कि इस नौजवान ने MBA किया है और MBA करने के बाद इन्होंने बजाय किसी जगह पर किसी मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी करने के कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की। इसके अलावा ये कहीं बैरून मुल्क जा सकते थे जहां इन्हें अच्छी जॉब मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया। इन्होंने मटका दाल चावल के नाम से अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाई है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताएंगे क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अरसलान है। अरसलान, आपने MBA किया है और MBA करने के बाद क्या आपके जहन में आया कि आपने मटका दाल चावल बना दिए? देखें, MBA में हम क्या करते हैं, हम बिज़नेस पढ़ते हैं, बिज़नेस के सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, किस तरह उसकी मैनेजमेंट को देखते हैं, उसकी मार्केटिंग को, हर चीज़ बिज़नेस के बारे में पढ़ते हैं। जब बिज़नेस को हमने 6-6.5 साल पढ़ा है तो वाहे हम किसी को बिज़नेस करके दें, अपना क्यों नहीं करते। तो वैसे भी मेरी जो फैमिली है वो हम अपने 4 पुश्तों से बिज़नेस करते आ रहे हैं। परदादा जी खेती बाड़ी करते थे, फिर दादा अबा जी जो है वो अपना बिज़नेस करते थे, उनके साथ भी मैं लगा रहा हूँ 10-12 साल। तो बिज़नेस माइंड तो शुरू से है और बिज़नेस ही करना है हमेशा, यही सीखा मैंने घर से और यही माइंड था। वैसे भी एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक ने 100 में से 90 हिस्से 90% जो है वो बिज़नेस में रखा है और जो 10% है वो जॉब में रखा है। तो जब अल्लाह ने 90% बिज़नेस में रख दिया तो हम उस 90% को वेल करें बजाय के 10% के पीछे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम तौर पर हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस लोग जो हैं दोस्त अहबाब हैं, तो वो कहते हैं यार तुमने क्या दाल चावल बना लिए हैं और ये क्या कोई अच्छा काम कर लेते हैं। MBA करने के बाद एक दाल चावल ही नज़र आए थे, तो इसकी क्या वजह है कि आपने दाल चावल ही क्यों शुरू किए? आप कोई बर्गर लगा सकते थे, कोई चीज़ मुनफरद जो है वो कर सकते थे, तो वाई दाल चावल? कोई काम छोटा नहीं, पहले तो ये अपने आप को समझा लें सारे कि कोई काम छोटा नहीं। प्लस एक विजन लेके चल रहा हूँ मैं एक स्टॉल पे नहीं रह रहा। विजन मेरा ये है कि मैंने 1% पाकिस्तानियों को खाना खिलाना है अ डे। विजन ये 5-7 साल के अंदर कंप्लीट करने वाला है। लाहौर से स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक सेंट्रल किचन बनाया है, ये यहाँ से अपने स्टॉल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। हम 3 स्टॉल्स पे माशाल्लाह पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह विद इन अ ईयर हमने लाहौर को कंप्लीट करना है और 25 स्टॉल्स लाहौर के अंदर कंप्लीट करने हैं। इसको एक नेशनल ब्रांड बनाना है, जो जिस विजन के साथ हम चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसमें बरकत डाली जा रहा है और हम उसको उसमें लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सलाम, अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे, आपके इरादे अच्छे हैं। अच्छा, आप कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें? आमतौर पर हम देखते हैं कि नौजवान एजुकेशन लेते हैं, जैसे आपने MBA किया, कई लोगों ने MBA किया, लेकिन MBA करने के बाद उनके पास जॉब्स नहीं है, कई लोग चोरी चकारी में चले जाते हैं, कुछ उसमें चले जाते हैं। तो ऐसे जो नौजवान हैं उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना जो पैशन है उसको अपना रोज़गार बनाओ। जब आपका पैशन आपका रोज़गार बन जाएगा तो आप काम करते हुए थकेंगे नहीं। आप 24 घंटे भी काम करेंगे, आप 24 में से 26 घंटे भी डेली काम करेंगे तो आप कभी नहीं थकेंगे। तो अपने पैशन को पहले आइडेंटिफाई करें, आपका पैशन क्या है। आपका पैशन स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में बाहर निकलो, लोगों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो कि यार क्या कहते हैं, कमाओगे कैसे। कमाई का जरिया अल्लाह पाक बनाता है, जो अल्लाह ने वादा किया किसी के साथ उसका रिस्क का वो पूरा अल्लाह ने करना ही करना है। आप अपने पैशन को फॉलो करो। आपको फोटोग्राफी का शौक है तो फोटोग्राफी को फॉलो करो, कोई ना कोई आपका जुगाड़ ज़रूर हो जाएगा। आपको फिल्मिंग का शौक है, कैमरे के सामने अच्छा लगता है तो टिकटॉक बना लो, यूट्यूब बनाना शुरू कर दो, कुछ भी करना शुरू कर दो। जब बाहर निकलोगे तो उसके साथ रोज़गार खुद ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं, आपने ये बिज़नेस शुरू कर लिया, कितने कैपिटल से आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था इनिशियली? देखिए, जो पहला स्टॉल था हमारा वो तकरीबन उस पर 3-3.5 लाख रुपया खर्चा आ गया था और वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद जो है
اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس میں خاصیت یہ ہے, آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مٹکا دال چاول جو ہیں اس میں انہوں نے ایک سلوگن رکھا ہوا ہے, میں آپ کو دکھاؤں, میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ لکھا ہوا ہے جی مٹکا دال چاول, چاول روک کے دال ٹھوک کے. یہ جو سلوگن ہے آپ کا کہ چاول روک کے دال ٹھوک کے, یہ کیا ہے؟ اکثر 90% لوگ دال کو زیادہ پسند کرتے ہیں, زیادہ ہونی چاہیے کوانٹٹی میں, تو اسی کو دیکھتے ہوئے بڑا سمپل سی بات کو تھوڑا سا ہم نے وہ شاعرانہ طور پہ اس کو کنورٹ کر دیا, تو چاول کم دال زیادہ, جو لوگوں کی پسند ہے اصل میں تو دینا وہ چاہ رہے ہیں. بالکل, آپ نے بات سنی ان کی, ارسلان کی. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا کوئی بھی کام بڑا نہیں ہوتا, صرف آپ کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں. اور ان کا جو ارادہ ہے کہ یہ نیشنل برانڈ بنانا چاہتے ہیں, ہم ہوپ فلی ہیں, ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ اسے نیشنل برانڈ جو ہے وہ بالکل بنائیں. ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ مٹکا بریانی جو دال چاول ہیں یہ کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں اور کیا خاصیت ہے. اور اس میں ایک اسپیشل چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے کئی سال قبل جو ہے لوگ پسند کرتے تھے اور سنت بھی تھی کہ آپ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے, مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے. لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم ماڈرن ہوتے گئے, زمانہ بدلتا گیا, جدت آتی گئی, تو مٹی کے برتن جو ہیں وہ بالکل ختم ہوتے گئے. لیکن اب انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ دوبارہ اسے لے کر آئے ہیں کہ آپ کو مٹی کے برتنوں میں ہی سرو کیا جاتا ہے, مٹی کے پیالے میں, مٹی کی پلیٹ میں اور مٹی کے مٹکے میں آپ کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں. اور اس مٹی کے برتنوں میں کھانے سے ٹیسٹ جو ہے وہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. یہاں پہ کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے مٹکا دال چاول ٹیسٹ کیے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے مٹکا دال چاول ٹیسٹ کیے ہیں, انہیں کیسا لگا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں؟ ملتان سے. تو آپ نے یہ مٹکا دال چاول ٹیسٹ کیے ہیں, کیسے لگے؟ بہت اچھے لگے, ٹیسٹ کیا ہے, بہت اچھے. تو ملتان سے کیا یہ مٹکا دال چاول کھانے آئے, گھومنے آئے؟ گھومنے پھرنے آئے تھے. یہ گھومنے آئے تھے, مٹکا دال چاول انہوں نے ٹیسٹ کیے, ان کا کہنا ہے کہ یہ اچھے ہیں. یہاں کچھ اور صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ادھر سے سلطان ٹاؤن سے. اچھا, یہاں لاہور کے ہی رہنے والے ہیں. یہ مٹکا دال چاول ٹیسٹ یہ میں نے کھایا اور بہت اچھا لگا, اور لیکن وہ مٹی کے برتن میں ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفا ہے برتن میں, اس لیے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور بہت مزیدار لگتا ہے. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھایا ہے, اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا لگا ہے اور اس میں شفا. اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل.